دوستو السلام علیکم۔ آصف خان ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کل ہفتے والے دن پاکستان میں نئے صدر کا انتخاب ہوا۔ آصف علی زرداری دوبارہ سے پاکستان کے صدر مملکت منتخب ہو گئے۔ بنیادی طور پہ آج کا جو ولاگ ہے وہ اس حوالے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آصف علی زرداری کے صدر مملکت منتخب ہونے کے پاکستانی سیاست پر، پاکستانی جمہوریت پر اور صوبائی خود مختاری پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اب جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں آصف زرداری ایک انتہائی تجربہ کار، چلاک، سمجھدار، چیزوں کو ٹائم سے مینیج کرنے کی صلاحیت رکھنے والا انسان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں، اس کی ایک اور کوالٹی ہے بارگیننگ، مثلاً کہ جی لوگوں سے بارگیننگ کر لینا کہ بھئی ٹھیک ہے، میں نے اگر اتنے پیسے لوٹے ہیں یا حاصل کیے ہیں تو اس میں سے اتنا پورشن آپ کا، آپ میری جان چھوڑ دیں۔ یا کسی پارٹی کو ساتھ ملانا ہے، وزیر اعظم ہمارا، نائب وزیر اعظم تمہارا، ایک صوبہ ہمارا، دو صوبے، ایک صوبہ تمہارا، صدر ہمارا، وزیر اعظم تمہارا، 4 وزارتیں ہماری، 6 تمہاری۔ اس طرح سے وہ جو ایک پاور بروکر کے طور پہ آصف زرداری کے اندر بڑا دل ہے۔ آصف زرداری یہ سمجھتا ہے کہ کچھ نہ لینے سے، بالکل بھی کچھ نہ لینے سے، کچھ نہ کچھ جو مل رہا ہے وہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب مثلاً جو سندھ کا صوبہ ان کو مل رہا ہے، سندھ کے صوبے میں آپ نے سینکڑوں صحافیوں کے ذریعے سے کرپشن کے سینکڑوں قصے سنے ہوں گے۔ اس کے باوجود ہمارے مالک، طاقتور لوگ جو ہیں، پیپلز پارٹی یا آصف زرداری کے حوالے دوبارہ سے سندھ کیوں حوالے کر دیتے ہیں، یا کیوں ان کے لیے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آصف زرداری طبیعتاً کمپرومائزڈ، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ سندھ کی اکثریت اتنی نہیں ہے جو پاکستان کی سیاست کے اوپر اثر انداز ہو سکے، جس طرح کہ پنجاب کی آبادی، پنجاب کی قومی اسمبلی کی سیٹیں، یہ دونوں ایک بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے چھوٹے صوبوں کے اور لیڈران کمپرومائزڈ سیاست پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو بجٹ ملتا ہے اس بجٹ میں سے مناسب حصہ اپنی اپنی جگہ پر پہنچانے کی صلاحیت آصف زرداری میں بہت زبردست طریقے سے موجود ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، جیسے کہ آپ کو ٹھیکیدار کے حوالے سے آپ کو پتہ ہوگا کہ کوئی بھی ٹھیکیدار جب کانٹریکٹ لیتا ہے تو پھر اس کانٹریکٹ میں سے کچھ پرسنٹ ایکسین، کچھ پرسنٹ ایس ڈی او، کچھ پرسنٹ نیچے عملہ، یہ سب ایک ترتیب بنی ہوئی ہے اور یہ سب ترتیب سے ان کو پہنچ جاتا ہے۔ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ابھی تک پچھلے اتنے عرصے سے کامیاب ہے اور چل رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آصف زرداری کی صلح جو پالیسی اور مل بانٹ کر کھانے کا فارمولہ، یہ ہے وہ بنیادی چیز جس کی وجہ سے ہاں، یاد ہوگا آپ کو ایک دفعہ آصف زرداری نے بھی آنکھیں دکھائی تھی نواز شریف کی طرح، جب پشاور میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور آپ 3 سال کے لیے ہوتے ہیں اور ہم مسلسل یہاں موجود ہیں۔ تو پھر وہ 3 سال، وہ جب اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے اینٹوں کی ضرورت تھی تو آصف زرداری صاحب اینٹوں کا ٹرک لینے دبئی گئے تھے، پھر 2-3 سال تک ان کو اینٹوں کا ٹرک نہیں ملا تھا، یاد ہوگا آپ کو۔ تو اس سبق کے بعد ان کو احساس ہو گیا کہ یہ جو ہے نا آنکھیں دکھانے والا کام نہیں چلے گا، کیونکہ ان میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستانی سیاست پہ کمپرومائزڈ کوآپریٹو سیاست چلے گی۔ نمبر 2، جمہوریت کے حوالے سے بہتر صورتحال ہوگی، کیونکہ جمہوریت کے حوالے سے آصف زرداری سے کمپرومائز کروانا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ وہ بڑا سمجھدار آدمی ہے، دنیا کی صورتحال کو بھی جانتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور نمبر 3، صوبائی خود مختاری میں 18ویں ترمیم، اس پر تو وہ قطعاً بھی کمپرومائز نہیں کرے گا، جس کے اوپر پاکستان میں ہر دوسرے تیسرے سال کے بعد شور مچتا ہے کہ جناب
صوبائی خود مختاری کی ترمیم واپس لیں، صدارتی نظام ہو، فلانا ہو، مرکز کے اختیارات زیادہ ہوں، یہ ساری صورتحال آپ کو یاد ہوگی۔ پاکستان میں اس کے اوپر بار بار بحث اوپن کی جاتی ہے، کیونکہ جو صوبوں کے اختیارات ہیں اس کی وجہ سے مرکز میں لوٹ مار کم ہوتی ہے، وزیر اعظم کا اختیار کم ہوتا ہے، وفاقی وزیروں کا اختیار کم ہوتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری جو ہے وہ صوبائی خود مختاری پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، یہ میرا مجھے امید ہے، توقع ہے۔ ہاں، آخری پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ پاکستان میں نئے صوبوں کی تشکیل، وہ آصف زرداری قطعاً نہیں چاہتا کہ پاکستان میں کوئی نیا صوبہ بنے، کیونکہ اگر نیا صوبہ بنے گا تو سب سے زیادہ نقصان سندھ کو، جغرافیائی طور پر نہیں، زبانی طور پر، ثقافتی طور پر، اور اسی طرح کے بہت سارے دیگر اثرات، کلچر کے حوالے سے اثرات مرتب ہوں گے، اور اس کے اثرات بلوچستان پہ بھی ہوں گے، اس کے اثرات کے پی بھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرا نہیں خیال ہے کہ جب تک ہمارے مالک یا انٹرنیشنل ہمارا جو امریکہ ہے اس کی اگر ضرورت نہیں ہوتی، اس وقت تک پاکستان میں کوئی صوبہ تشکیل نہیں دیا جائے گا، جب تک مینجمنٹ صحیح طریقے سے اسی سسٹم کے تحت چل رہی ہے۔ ہاں، اگر بہت ہی کوئی مشکل ہو گیا تو پھر شاید وہ سوچیں کہ چلیں یار تھوڑا بہت ہم گنجائش پیدا کریں، کم از کم ایک جس کو سرائیکستان صوبہ، سرائیکی صوبہ، جنوبی پنجاب صوبہ، جو تاریخی طور پر، کلچر کے طور پر ہر حوالے سے الگ ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے ولاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ ویڈیو شیئر کریں گے، چینل سبسکرائب کریں گے۔ اللہ حافظ۔